حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. سامعین ذی فضل و شرف، حضرات اساتذہ کرام و طلباء عظام و منصفین گرامی، آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ختم نبوت. سامعین ذی قدر، ختم کے لغوی معنی کسی چیز پر مہر لگانے اور کسی چیز کو اختتام تک پہنچانے کے ہیں، اور اہل علم کی اصطلاح میں ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام سے نبوت کی جو ابتدا فرمائی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دی، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نیا نبی نہیں بنایا جائے گا. سامعین گرامی قدر، دنیا کا ایسا کوئی کام نہیں جس کی ابتدا ہو اور انتہا نہ ہو. آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو الحمد اس کی ابتدا ہے والناس اس کی انتہا ہے. آپ نماز پڑھیں تو تکبیر تحریمہ اس کی ابتدا ہے، سلام اس کی انتہا ہے. تو جب رب ذوالجلال نے نبوت کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے کی ہے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کی ذات پر اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے. جب میں قرآن کی ورق گرانی کرتا ہوں تو مجھے ہر نبی کے بعد دوسرے نبی کے آنے کی بشارت ملتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو میں دیکھتا ہوں تو قرآن کہتا ہے یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم. سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتا ہوں تو قرآن کہتا ہے ثم قفینا علی آثارہم. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہوں تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ الرُّسُلِ. ان تمام انبیاء علیہم السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان کے بعد رسول آئیں گے. لیکن جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. لوگوں میرے بعد زیادہ رسول نہیں آئیں گے، ہاں ایک آئیں گے، نام بھی بتا دیا، اسمہ احمد. جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے فرمایا انا بشارت عیسیٰ. اب رب کا قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. مفسر کبیر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں فهذه الآیت النص فی انه لا نبی بعدہ فلا رسول بالطریق الاولا. علامہ قرطبی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی میں رقم تراز ہے قال ابن عطیہ هذه الالفاظ مقتضیۃ نصا انه لا نبی بعدہ. قرآن کریم کی یہ آیت برملا یہ سبق فراہم کر رہی ہے، تقاضا ہے حقیقت کا کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، خدا کے سارے نبیوں میں وہ محبوب خدا ٹھہرے. سامعین ذی وقار، میرے آقا سے پہلے جتنے نبی آئے کوئی کسی خاص علاقے کا نبی تو کوئی کسی خاص شہر کا نبی اور مخصوص وقت تک کے لیے نبی تھے. چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل. وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں. میرے نبی کے بارے میں قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ آپ صرف مکے کے نبی ہیں یا آپ صرف مدینے کے نبی ہیں یا آپ صرف طائف کے نبی ہیں، بلکہ رب ذوالجلال نے اپنے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین. میرے آقا کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. گویا کہ جہاں تک میری ربوبیت ہے محبوب وہاں تک تیری رسالت ہے نہیں، بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا. رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب جہاں جہاں تک مجھ خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ تیری مصطفیٰ ہے. سامعین گرامی، یہ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ میرے آقا کے ساری زندگی میں
اعلان نبوت سے لے کے وصال تک جتنے غزوات جنگوں میں صحابہ شہید ہوئے ہیں، جتنے تبلیغی وفود کو دھوکوں کے ساتھ شہید کیا گیا، ان سب کی کل تعداد 259 ہے۔ مگر اس طرف بھی تو دیکھیے نا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، یمامہ کا میدان ہے، منکرین ختم نبوت سے مقابلہ ہوتا ہے، جس میں 1200 صحابہ و تابعین کے جسم کے ٹکڑے بکھر جاتے ہیں۔ جانثاران مصطفیٰ نے عشق و وفا کی ایک تاریخ رقم فرمائی ہے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور اس کے دفاع کی اہمیت سمجھائی ہے۔ یہ تن من دھن کی بازی لگانے والے کوئی عام مسلمان نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جن کو میرے آقا نے اپنے آغوش نبوت میں لے کر پروان چڑھایا تھا۔ اے افراد ملت اسلامیہ، ان عظیم ہستیوں نے کس مسئلے کے لیے اپنی جانیں نچاور کی ہے، کس مسئلے کے لیے اپنے شمشیروں کو بے نیام کیا ہے؟ جی ہاں، وہ مسئلہ ختم نبوت ہے جو میرا آج کا موضوع سخن تھا، جس پر تواتر کے ساتھ امت مسلمہ نے کاربند ہو کر ہمیشہ یہ پیغام دیا ہے کہ جب تک جسم میں جان رہے، تیرا یہ ایمان رہے، صدا رہے، یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔